شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو بس پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں پیسوں میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی اولاد بھی ساری زندگی انشاءاللہ مالی مسائل سے دور رہے گی۔ ناظرین، جب مغرب کی نماز ادا ہو جائے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہے تو عشاء سے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر انشاءاللہ حیران کن نتائج اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہے، میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں بن سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے۔ تو قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا وہ سچا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دے رہا ہوں۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا، اور ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر ناظرین اور کیا چاہیے؟ بھائیوں اور بہنوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو انہیں بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے آپ خود دیکھ لینا۔ انشاءاللہ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ بھائیوں اور بہنوں، ہمت مت ہاریے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہوا چھوٹا سا عمل آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ نے کوئی پورا دن نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ ناظرین جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ تو محترم ناظرین، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور بالکل اسی طرح حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ یہ وقت بڑا ظالم ہے۔ کسی چھوٹے بڑے، بادشاہ، فقیر، امیر، غریب، عہدیدار، افسر، زمیندار یا چوکیدار کسی کا بھی خیال نہیں کرتا اور سب کو اپنے پیروں تلے روندتا چلا جاتا ہے۔ کبھی عروج سے زوال کا سفر تو کبھی زوال سے عروج کا سفر، سب زندگی کا خاصہ ہے۔ یہ زندگی نہ جانے کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، کبھی بہاریں تو کبھی خزاں، کبھی بارش تو کبھی دھوپ، کبھی گرمی تو کبھی سردی۔ جب حالات خراب ہوں، چاروں طرف اندھیرے کا بسیرا ہوتا ہے اور سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ رشتہ دار بھی خود کو رشتہ دار کہلوانے کے روادار نہیں رہتے، لیکن اس کے برعکس جب حالات اچھے ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو لوگ خواہ سگے بننے کی کوشش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ آج کل لوگ عہدہ یا حیثیت دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ اگر شومئی قسمت
کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مراعات مل جائیں تو خود کا بھی دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عہدے کی کرامات کی وجہ سے تعلقات اور جان پہچان بھی بنتی چلی جاتی ہے، اور لوگ اس عہدے کی وجہ سے آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں، نہ صرف آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں بلکہ آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں اور تعریفوں کے پل بھی باندھتے رہتے ہیں۔ ماتحتوں کی لائن لگی رہتی ہے جو حکم بجا لانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ اور ناظرین، ایسا زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے کہ کرسی کو ہی سلام کیا جاتا ہے، جس کی کرسی اس کا راج۔ اور جب اللہ اختیارات سے نوازتا ہے تو کچھ لوگ اس عنایت پر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، لیکن بیشتر لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور وہ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور ہر عروج کو زوال بھی لازم ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ زندگی کی زبان سیکھے بغیر ہی زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں زندگی کی زبان سے مراد زندگی گزارنے کا فن، زندگی کے گہرے رازوں سے آشنائی، قوانین فطرت کو جاننا اور استعمال میں لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں زندگی کا سفر کبھی ہموار راستوں پر طے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کئی طرح کے نشیب و فراز اور دشوار گزار گھاٹیاں اور راستے آتے رہتے ہیں۔ کبھی بلندیوں پر چڑھنا ہوتا ہے اور کبھی ڈھلوانوں کی طرف اترنا ہوتا ہے۔ الغرض زندگی کے سفر میں کئی قسم کی رکاوٹیں اور دشواریاں ہوتی ہیں جن سے کامیابی سے گزر کر ہی منزل پر پہنچنا نصیب ہوتا ہے۔ اب جو شخص زندگی کے قوانین سے واقف ہوگا وہی ہر موقع پر بہترین طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مشکل مرحلوں سے گزر جائے گا، لیکن جو شخص زندگی کے ضابطوں کو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل حالات ہی ہیں۔ اس کے لیے درست طرز عمل اختیار کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اس طرح غلط روش اختیار کرتے ہوئے آپ کو ناکامی سے ہمکنار کر لے گا اور مایوسی بے یقینی میں مبتلا ہو کر اپنی محرومیوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ منظر غائر دیکھا جائے تو لوگوں کا بہت بڑی اکثریت جو کہ ناکام زندگی گزار رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ زندگی کے قوانین کو جانے اور سمجھے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، زندگی کے ان قوانین کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، جو کہ حکمت اور دانائی کے گہرے رازوں کا خزانہ ہے اور جس کا علم یقینی، قطعی اور حتمی ہے۔ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو اس طرح سے سمو دیا گیا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے سنیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آئیے ایک مرتبہ ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک ایک مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کی نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اسی طرح آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد اگر آپ کا کہا نہیں مانتی تو نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اور تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔
یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، لیکن دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اور اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یا اللہ کا وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے یا اللہ کی پڑھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، اور آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں لے کر آئے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ تو پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے یا حکیمو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یا حکیمو کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لیجئے۔ یا حکیمو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے، اور غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یا حکیمو کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے۔ دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر ناظرین جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا تو اسے فوری طور پر کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ یہ کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ناظرین، انہی کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی، کسی ولی کو نہیں پکارا بلکہ اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانکا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر کہا انی کنت من الظالمین، یعنی اپنی غلطیوں کا اقرار اور اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ناظرین، اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا،
کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں، بے صبرے ہیں اور اپنے ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنی نبی کی دعا قبول کی اور انہیں قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ضرور ملے گی۔ تو ناظرین، آپ نے اس آیت کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو رزق میں انشاءاللہ ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ گھر میں، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو ان بندشوں کو، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ تو ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تینوں تسبیحات آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی تینوں تسبیحات کی آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور ناظرین، یہی اس عمل کی بنیادی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ مولا کریم، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما۔ ناظرین، آج آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آئیے پروردگار عالم کے آگے ساتھ مل کر بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ اجتماعی دعا کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اجتماعی دعا میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمارے تمام اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت کی نماز وقت مقررہ کے اندر اندر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اور زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تنگ دستیوں کو، رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، تمام بچوں اور بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ، شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔